اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستاویزات پر دستخط نہ کیا کرو اور حکام و سلاطین کے ہم نشین مت بنو، وصیتوں میں دخل نہ دو، لوگوں کے معاملات سے اس طرح بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، اور خلوت اختیار کرو تاکہ تمہارا دین برباد نہ ہو۔ ضروریات دین کے پیش نظر سفر کیا کرو کہ تندرست رہو گے اور غنیمتیں پاؤ گے۔ مشائخ کے دل کا خیال رکھو، بلا وجہ گرانی اور پریشانی لائق نہ ہو۔ اپنی تعریف پر دھوکہ مت کھاؤ اور اس کی بات پر غم نہ کرو جو تمہاری مذمت کرتا ہے۔ مذمت اور تعریف تمہارے نزدیک برابر ہونی چاہیے۔ ساری مخلوق سے خوش خلقی سے پیش آؤ اور عاجزی و انکساری اختیار کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عاجزی و انکساری اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے، اور جو بڑائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچا دکھاتا ہے۔ ہر حالت میں نیک و بد کے ساتھ ادب سے پیش آؤ اور ساری مخلوق کو اپنے سے بہتر سمجھو، خواہ چھوٹے ہوں خواہ بڑے، اور ہمیشہ ان کو نظر رحمت سے ہی دیکھا کرو، اور ہنسو مت کہ ہنسنا غفلت کی نشانی ہے اور یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو معلوم ہوتا جو مجھ کو معلوم ہے تو تم ہنستے کم اور روتے بہت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور ڈر امید کے درمیان لازم ہے۔ روزہ نہ ہونے کی حالت میں صاف ستھرے، پاک دامن، راست باز، باادب، خدا رسیدہ، دانش مند، صاحب علم، جاہل صوفیوں سے دور ہونے والے اور مشائخ کی مال سے، جان سے اور عزت سے خدمت کرنے والے بنے رہو، اور ان کے دلوں کا، ان کے اوقات کا اور ان کی عادتوں کا خیال رکھو۔ ان کی کسی بات پر اعتراض نہ کرو، ہاں اگر شریعت کے خلاف ہو تو تم اس میں ان کی پیروی مت کرو۔ اگر تم ان پر اعتراض کرو گے تو کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ لوگوں سے کچھ نہ مانگو، نہ ان سے مقابلہ کرو، اور نہ ہی کل کے لیے کوئی چیز بچا کر رکھو، اس واسطے کہ رزق جتنا قسمت میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دے رکھا ہے اس میں طبیعت اور دل کے سخی بناؤ۔ بخل اور حسد سے بچو کہ بخیل اور حاسد دوزخ میں جائیں گے۔ اپنا حال اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی طرح ظاہر نہ کرو۔ ظاہر کو مت سنوارو کہ یہ باطن کی ویرانی ہے۔